لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اللہ تعالی سے خصوصی دعا فرمایا کرے کہ آپ کا دل دماغ توجہ دین کی طرف رہے۔ آج کل بڑے علماء طلباء کے بارے میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ متوجہ نہیں، استاذ پڑھا رہا ہوگا اور وہ کسی اور غم میں ڈوبا ہوگا یا کسی کھیل تماشے میں لگا ہوگا، بڑی بڑی کلاسیں ہوتی ہیں، تو استاذوں کو اتنا وقت تو نہیں ہوتا کہ ہر طالب علم کو ڈانٹے اور تنبیہ کرے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، بلکہ اول سے اخیر تک متوجہ رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ خدا نخواستہ اگر استاد یہ سمجھ لے کہ یہ لڑکے میرے سامنے بیٹھے مگر باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ عربستان سے علماء آئے تھے، پاکستان کے مدرسے دیکھتے، اس میں ہمارے عزیز دوست بھی تھے شیخ عبداللہ زہرانی، یہ پاکستان میں عربستان سے لوگ مقرر ہوئے مبعوث ہے، یہ انہی کے قلم سے انہی کا احسان ہے، ہمارے یہاں مہمان رہے 12 دن، تو ایک مدرسے میں بھی ساتھ چلا گیا، تو انہوں نے کہا اندر نہیں جانا ہے، باہر دیکھنا ہے، تو باہر دیکھتے رہے، تو اندر جو طلباء بیٹھے تھے استاذ پڑھا رہے تھے وہ باہر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ شیخ یہ کس طرح طلباء ہے، اس استاذ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو اپنی طرف متوجہ رکھے۔ آپ اندازہ لگائے 2 سال بعد جب میں وہاں حاضر ہوا تو مجھے کہا کہ جامعہ آپ کو لے کے چلنا ہے، کلاسیں دکھانی، تو یہاں تو وہ مہمان باہر برانڈے میں چل رہے تھے نا، طلباء باہر دیکھ رہے تھے، وہاں وہ مجھے اندر لے گئے، بڑی بڑی کلاسیں ہوتی اور اندر 3-4 اور بھی بڑے بڑے افسران، ہم یوں گزر رہے تھے، آپ یقین کر لیں مسجد میں ہم بیٹھے، ایک طالب نے ہماری طرف نہیں دیکھا، مجھے کہتے شیخ هذا درس يقال له درس كيف يلتفتون الى الشيخ، انہوں نے یہ نہیں دہرایا کہ پاکستان کے طلباء بد تہذیب ہے، ہر وقت ادھر ادھر دیکھتے ہیں، صرف اتنا کہا، عالم آدمی ہے بہت بڑے، کہا ہمارے طالب علموں کو ہم نے یہ تربیت کی ہے کہ جب آپ کا سبق جاری ہے استاد موجود ہے آپ کہیں اور نہ دیکھا کر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر اس پر آپ آ گئے اور اس طرح ذہن دل دماغ بن گیا تو نصف حافظہ قوی ہو گیا۔ انتشار دماغ کیوں ہوتا ہے؟ متوجہ نہیں۔ فلاسفہ کہتے ان النفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد، ایک ہی کام ایک وقت میں ہو، 2 تو نہیں ہو سکتے۔ جس لمحے میں آپ استاد سے اور کتاب سے نظر ہٹاتے ہیں اس لمحے میں جو مضمون ہے سبق ہے وہ سارا فوت ہو جائے، وہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ درس کو مقصد حیات سمجھیں،